کچھ اعتکاف کے مسائل بھی آپ حضرات ذہن کے اندر رکھیں کہ اعتکاف کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ اعتکاف کب کرنا چاہیے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ افطاری سے جو ہے 5 یا 10 منٹ پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے جو ہے اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا کہ بندہ جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد مسجد میں آ گیا اور آ کے اعتکاف بیٹھا، چند لمحے یا چند منٹ ایسے گزر گئے کہ جو اس کے سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے دیر سے مسجد میں آیا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ مسنون اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ سنت جو اعتکاف آخر اشرا کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، پھر بیٹھ بھی جائے گا تو اس کا جو ہے وہ نفل اعتکاف ہوگا۔ اور دوسری بات کہ مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھنا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ گھر کے اندر اعتکاف بیٹھنا وہ جو ہے مستحب ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز اور کہ مسجد کے اندر جب مرد اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہ چادریں ادھر ادھر لگا کے جو ہے اپنی جگہ بناتے ہیں، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے مسجد کے اندر جو ہے اس قسم کی جو ہے جگہ، نیچے بھی چٹائی بچھائی جاتی تھی اور سائڈوں پہ بھی جو ہے وہ کپڑا لگایا جاتا تھا۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ترکی جو ہے وہ قبے کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اعتکاف کیا ہوا تھا، تو اس طرح جو ہے یہ لگانا بھی مسجد کے اندر درست ہے۔ اور ایک مسئلہ، بندہ خود اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا لیکن کسی اور کو اجرت دے کر کہ اعتکاف میں بٹھاتا ہے کہ اس اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ مجھے ملے گا، اجرت پر کسی کو اعتکاف پر بٹھانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور مسئلہ کہ ایک بستی کا آدمی ہے اور وہ اپنی بستی میں اعتکاف نہیں بیٹھ رہا اور وہ دوسری بستی کی مسجد کے اندر جا کے جو ہے اعتکاف بیٹھ گیا، اور اس کی اپنی بستی میں کوئی بھی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا، تو یہ جو اعتکاف جس مسجد میں جا کے بیٹھا ہے یہ اس محلے والوں کے لیے جو ہے اعتکاف ہو جائے گا، اور اس کی اپنی بستی میں اگر کوئی نہیں بیٹھا تو اس کی ساری بستی جو ہے وہ گناہ گار ہوگی، یعنی کہ جس مسجد میں بیٹھا ہے اسی مسجد کا اعتبار ہوگا۔ یہی سمجھا جائے گا کہ اس محلے کا ایک فرد جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ گیا، لہذا کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک اور مسئلہ کہ ایک چھوٹی بستی ہے، ایک بڑی بستی ہے۔ بڑی بستی میں اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھ گیا تو کیا چھوٹی بستی والوں کی طرف سے بھی اعتکاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اس کا یہ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی بستی والوں کے طرف سے یہ اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے اپنی مسجد میں الگ سے جو ہے آدمی اعتکاف کے لیے بٹھانا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 10 دن کا پورا اعتکاف نہیں کرتا، 10 دن سے کم اعتکاف کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اعتکاف جو ہے وہ یہ سنت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتکاف جو ہے یہ نفل اعتکاف ہوگا۔ اور ایک مسئلہ کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ جو بندہ جو ہے یہ مسنون اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے کہ اعتکاف بیٹھے گا کون، بالغ بیٹھے یا نابالغ بیٹھے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے وہ بالغ ہو، اور اگر کوئی نابالغ بھی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ کم از کم اس کو نماز کا تو پتہ ہو، نماز صحیح پڑھ سکتا ہو، روزے کے کچھ مسائل کا پتہ ہو کہ کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس کو نماز اور روزے کے کچھ مسائل کا پتہ ہے جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے اور روزہ صحیح ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ نابالغ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح کہ اعتکاف بیٹھنے والے جو اپنے لیے جو ہے وہ چادریں لگاتے ہیں، آیا وہ مسجد کی چادریں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اگر مسجد کی چادریں پہلے سے رکھی ہوئی ہیں تو وہ تو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں،
ہاں یہ نہیں کر سکتے کہ جب یہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئیں تو مسجد کے پیسے لے کے پھر جو ہے نئی چادریں لے آئیں اعتکاف کے لیے اور ان چادروں کو استعمال کریں، یہ اس طرح کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اگر پہلے سے پڑی ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ جو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ مسجد کی جو ہے بجلی بھی استعمال اس میں ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پنکھے بھی چلتے ہیں، 24 گھنٹے جو ہے پنکھے چلتے رہتے ہیں۔ تو اعتکاف بیٹھنے والوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عام طور پر جو بجلی استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات میں استعمال ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بجلی استعمال ہوتی ہے اعتکاف والوں کے لیے، وہ اعتکاف والوں کو چاہیے کہ اس کا اندازہ لگا کے اتنا بل جو ہے وہ مسجد میں ادا کر دیں، تاکہ مسجد کا کوئی حق ان کے اوپر لازم نہ آئے۔ ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جو ہے وہ آیا چارپائی وغیرہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ بیمار ہے، معذور ہے، وہ نیچے فرش پہ نہیں سو سکتا، زمین پہ نہیں سو سکتا، تو وہ اپنے لیے جو ہے چارپائی بھی رکھ سکتا ہے۔ چارپائی پہ بھی جو ہے وہ رات کو سو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، تو اس کی اس کے لیے اجازت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے چہل قدمی بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی چہل قدمی جو ہے مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو۔ اور ایک بات اور بھی کہ اعتکاف جو ہے نا، اعتکاف کوشش کر کے جو ہے ایسی مسجد میں بیٹھنا چاہیے کہ جس مسجد کے اندر جو ہے 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے کہ جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر وہاں ضروری ہے کہ جب وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہاں ضروری ہے محلے والوں کے لیے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دین کا کوئی بھی کام ہے، دین سیکھنے کا کام ہے، دین سکھانے کا کام ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ جو دینی کام ہے وہ اعتکاف والا سارے کے سارے کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض اعتکاف والے حضرات جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر جو ہے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں اور منہ کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر فوراً جو ہے وہ خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں سے منہ کو چھپانا یہ بھی اعتکاف والے کے لیے ضروری ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جب بندہ آ گیا تو اب منہ چھپانا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد اپنے خیمے کے اندر بھی رہ سکتا ہے، خیمے سے باہر بھی رہ سکتا ہے، اور پوری مسجد جو ہے اس کے اندر اس کو آ کر چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی اس کو جو ہے اجازت ہے، اور منہ چھپانا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا جو آدمی ہے وہ ٹھنڈک کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں فرض غسل ہے تو اس کے لیے جا سکتا ہے، جا کے غسل کرے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اگر جو ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی وہ غسل کرنا چاہے تو مسجد کے کونے کے اندر کوئی ایسی ترتیب بنا لے کہ پکی مسجد ہو، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے غسل کر لے کہ پانی فوراً باہر نکل جائے۔ اور بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شاپر وغیرہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ نہا لے، تاکہ اس کا جو ہے وہ مستعمل پانی مسجد کے اندر جو ہے نہ لگے، بلکہ شاپر کے اوپر سے گزرتا ہوا مسجد سے باہر چلا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے اعتکاف کرنے والا جو انسان ہے اس کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو عام طور پر وضو کی ٹوٹیاں جو ہوتی ہیں یہ مسجد سے باہر ہوتی ہیں، اور واش روم جو ہوتے ہیں یہ بھی مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو واش روم میں بھی خیال کرے کہ جب کوئی واش روم خالی ہے تو اس وقت جائے اور جا کے جو واش روم سے ہو کے آ جائے۔ یہ نہیں کہ مسجد سے نکلا اور 1 گھنٹہ جو ہے واش روم کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اور اسی طرح وضو کرنے کے لیے بھی جب نکلتا ہے تو جائے، وضو کرے اور فوراً جائے پھر مسجد میں واپس آ جائے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ کوئی بندہ ایسی مسجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے کہ جس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، تو اب جمعے کے لیے اس کو دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں جائے
کہ وہاں جا کے مسجد میں جا کے جو ہے 2 رکعت جو ہے تحیت المسجد کے جو ہے نوافل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے سنتیں پڑھے، اور پھر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ کے جو ہے فوراً واپس آ جائے۔ اس مسجد میں اس مسجد میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے بلکہ واپس آ جائے۔ ہاں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر اس مسجد میں کچھ دیر ٹھہر بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہاں سے جلدی جو ہے جیسے جمعہ ختم ہوا وہاں سے جلدی واپس آ جائے۔ اور اسی طرح کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اعتکاف والا جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جب سحری کرنے لگے یا افطاری کرنے لگے یا جو ہے وہ بعد میں جو ہے رات کے وقت کسی وقت کوئی کھانا پینا چاہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صرف ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر جائے، تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر جو ہے وضو وغیرہ اس نے کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ جائے اور وضو کرے، اس میں ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں تو وضو کے لیے تو جا سکتا ہے، لیکن صرف ہاتھ دھونے کے لیے جو ہے اس کا مسجد سے باہر نکلنا تو یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ سگریٹ وغیرہ یا اس طرح کی کسی چیز کا عادی ہے تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، مسجد میں تو بالکل نہ لائے، اور اگر جو ہے اس کو زیادہ جو ہے ضرورت ہو تو وہ جب قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے تو جتنی دیر جو ہے وہ واش روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی حاجت کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے تو اسی دوران جو ہے وہ سگریٹ وغیرہ جو ہے پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ الگ سے جو ہے اگر وہ یہ چاہے کہ میں مسجد سے باہر نکل کے سگریٹ پی لوں تو اس کی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، اور اگر ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے جان بوجھ کر مسجد سے نہیں نکلتا بلکہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا یہ کہ میں اعتکاف میں ہوں یا نہیں ہوں، تو وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، تو بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا سنت اعتکاف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے مسجد کے اندر جو ہے بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جانا، کچھ بھی نہ کرنا، اور اس کو جو ہے عبادت سمجھنا کہ میرا خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو یہ اس طرح کرنا جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے خاموشی سے بیٹھنا اور اس کو عبادت سمجھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور باقی مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے شور شرابہ کرنا اور لغویات میں لگ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان چیزوں سے اعتراض کرنا جو ہے ان چیزوں سے بچنا لازم ہے۔